بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خبر شامل کر رہے ہیں۔ پہلی خبر ہے بدترین شکست ہوئی ہے بھارت کو آسٹریلیا سے، اور انہوں نے جو سوچا تھا کہ ہم ورلڈ ریکارڈ بنائیں گے، یہ ان کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے کہ یہ بڑا ہی کہتے تھے جی ہم پاکستان سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے۔ انہوں نے پاکستان کو ہرایا، ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیے کہ دنیا جو ہے ان کا مذاق اڑا رہی ہے۔ پاکستان سے ہاتھ نہیں ملانا، پاکستان سے ہم نے یہ نہیں کرنا، ٹرافی نہیں لیں گے پاکستان کے چیئرمین سے۔ تو یہ ان کا حال کیا ہے آسٹریلیا نے، اور تاریخ کی بدترین شکست ان کو ملی ہے، اور یہ ہے ان کی کارکردگی۔ یہ کہا جائے کاغذی شیر بنے ہوئے ہیں، اور جب کام کرنا ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے خلاف ہی ایسا کام کرتے ہیں کہ پاکستان کو ہرانا ہے ہم نے ہر حال میں، ہم جو مرضی کر دیں، پاکستان جو ہے ہمارا دشمن ہے۔ یہی باتیں انہوں نے سوچی ہوئی ہیں، تو یہ ان کا بھرکس نکالا ہے آسٹریلیا نے۔ اور یہاں تک بھی جو ہے ویژولز دیکھے گئے ہیں کہ ٹیم آسٹریلیا نے ان کے ساتھ بھی ہاتھ نہیں ملایا، اور بس جسے کہتے ہیں کہ دنیا داری کے لیے انہوں نے ان سے بات کی ہے آسٹریلیا کی ٹیم نے۔ تو یہ ہے ان کا حال، اور جیسا کرنا ویسا بھرنا، تو ان کو ان کے کیا کا صلہ مل گیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں۔ اگلی خبر ہے تحریک لبیک پاکستان سے متعلق۔ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا مختلف ذرائع سے کہ یہ پنجاب حکومت جو ان کا ارادہ ہے بہت ہی خطرناک ہے اور گھٹیا ارادہ ہے، کیونکہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نومبر میں آ رہا ہے خادم حسین رضوی صاحب کا سالانہ عرس، کیونکہ وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ تو ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کس طریقے سے یہ کام ہو جائے اور ان کے جسد خاکی کو وہاں سے منتقل کیا جائے لاہور سے باہر۔ اب جگہ جگہ پر یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا پر اور ہر طرف جو ہے یہ خبر آ رہی ہے کہ پولیس جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرنے لگی ہے کہ ہمیں اجازت دی جائے، وہ اجازت مانگ رہے ہیں عدالتوں سے۔ تو یہ انہوں نے گھٹیا پن کی انتہا کر دی ہے۔ اگر بات کریں پورے پاکستان میں بے تحاشا مزارات ہیں۔ لاہور کی بات کریں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ لاہور میں سب سے بڑا جو ہے دربار داتا صاحب کا ہے۔ تو کیا یہ اب ان کو بھی منتقل کریں گے لاہور سے باہر؟ وہاں پر بھی ٹریفک کا مسئلہ ہوتا ہے بلال گنج والی جگہ پر اور داتا صاحب کے آس پاس۔ تو یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ان کا گھٹیا پن ہے اس اردلی حکومت کا، اور انہوں نے جو ہے یہ کام کرنا ہے۔ اب یہ نہ جانے کس طریقے سے کچلیں گے ان کو۔ کچل تو دیا ہے انہوں نے تحریک لبیک کو ہر طریقے سے۔ اب یہ نہیں پتا کہ ان کی قیادت کہاں پر ہے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں کہ وہ خیریہ و عافیت سے ہوں اور بہت جلد سامنے آئیں اور آ کر بتائیں ہم سب پاکستانیوں کو کہ کیا ہے صورتحال، کوئی ان کا بیان سامنے آئے۔ تو یہ ہے ان کا اب تک کا سب سے گھٹیا پن اس اردلی حکومت کا، اور یہ نہ جانے کہاں تک اپنی دشمنی نبھائیں گے۔ کبھی یہ اپنی دشمنی نبھاتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ، ان کے کارکنوں کے ساتھ، اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ تحریک انصاف کو دبا دیا جائے، لیکن ان کے سارے حربے ناکام رہے اور تحریک انصاف نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن یہ تحریک انصاف کو ختم نہ کر سکے۔ یہی ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ خادم حسین رضوی صاحب کی بیٹی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے واٹس ایپ گروپس میں، اور انہوں نے مجبور ہو کر اپنی ویڈیو ان گروپس میں ڈالی ہے، اور وہ شکوہ کر رہی ہیں بے وفا لوگوں سے، اور اپنے بھائیوں کی گمشدگی کے بارے میں بھی انہوں نے باتیں کی ہیں، اور والد کے مزار کی خبروں پر بھی انہوں نے کافی باتیں کی ہیں، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ پریشان ہیں۔ ابھی تک ان کے بھائیوں کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی کہ ان کے بھائی کہاں پر ہیں۔ تو یہ بات بھی سچ ثابت ہو گئی جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کے جو ہیں والد صاحب کے مزار سے متعلق کافی باتیں گردش کی ہیں، اور ہم نے بھی یہی بتایا ہے کہ اس اردلی حکومت نے کچھ نہ کچھ کرنا ضرور ہے۔ تو اللہ خیر کرے کہ یہ جو تنگ آ کر مجبور ہو کر ان کا جو ہے یہ ویڈیو وائرل ہوا ہے خادم حسین رضوی صاحب کی بیٹی کا، اور وہ سب کو اپنا پیغام دے رہی ہیں کہ کس کس نے ان کے والد کے ساتھ بے وفائی کی، ان کے بھائیوں کے ساتھ بے وفائی کی۔ تو اللہ خیر کرے، کیونکہ یہ ہماری تاریخ ہے، ہمیشہ سے مسلمانوں کے اندر سے ہی غدار اور بے وفا لوگ نکلتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں سب سے زیادہ غدار مسلمانوں میں سے نکلتے ہیں۔ ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا، بحیثیت مسلمان ہمیں اس بات کو ماننا پڑے گا، واقعی ایسا ہے اور ہم ایسا کرتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کریں گے خیبر پختونخوا سے، کیونکہ سب کو معلوم ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ کون بنے ہیں، سہیل آفریدی، اور انہوں نے دبنگ فیصلے کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے ان فیصلوں میں یہ بات کہی ہے
کہ سب سے پہلے وہاں پر قانون کی حکمرانی ہوگی، سب کو آزادی رائے کا حق حاصل ہوگا اور پولیس کسی کو بھی بلا وجہ نہیں اریسٹ کرے گی، کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے سب سے بڑا فیصلہ یہ کیا ہے، سب کو بتایا ہے کہ خیبر پختونخوا میں شہید ارشد شریف کے نام سے جرنلزم سے متعلق ایک یونیورسٹی کا قیام رکھنے لگے ہیں۔ اس یونیورسٹی کی بنیاد انویسٹیگیٹو جرنلزم سے متعلق رکھی جا رہی ہے، لیکن نام شہید ارشد شریف سے منسوب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا وفاق سے پہلا بڑا مسئلہ تنازع وہ بھی سامنے آیا ہے۔ وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ یہ بنی ہے کہ وفاق سے ملی ہوئی بلٹ پروف گاڑیوں کو انہوں نے ٹھکرا دیا ہے۔ وجہ ہے کہ وہ ایکسپائرڈ ہیں اور وہ کارکردگی میں بالکل بیکار ناقص ہیں۔ تو یہ ہے حال کہ وفاق نے اب یہ سلوک بھی کرنا ہے ان کے ساتھ۔ مزید خبریں کیا آئیں گی وہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ہے اب تک کی خبر کہ یہ حال ہو رہا ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کے پی کے کا جو ہے انہوں نے یہ حال کرنا ہے اور ان کو جو ہے ان کا حق بھی نہیں دینا اس اردلی حکومت نے۔ ایک سوال ہے ہمارا وفاق سے کہ کیا کے پی کے آپ کا سوتیلا بھائی ہے؟ جو آپ سوتیلے بھائیوں جیسا سلوک کر رہے ہیں، اپنے لیے آپ رکھیں گے بہترین چیزیں اور جو خراب اور بیکار اور ایکسپائرڈ چیزیں وہ آپ ان کو دیں گے؟ تو یہ ہمارا سوال ہے اس اردلی حکومت سے کہ آپ نے تمام حدیں پار کر دی ہیں ناانصافی کی۔ یہ ہیں اب تک کی خبریں۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی دنیا بھر سے شامل کریں گے۔ ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اپنا اور سب کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔